السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لتحصیل العلم والعمل والتفہیم والتفاہم بحق فاطمۃ و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا۔ ناظرین اکرام، آج سے ہم علم نحو کی ابتدائی کتاب نحو مقدماتی کا آغاز کر رہے ہیں، لیکن آغاز کتاب سے پہلے ایک مختصر سا مقدمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ علم نحو کی اہمیت اور ضرورت انسانوں کی نظر میں واضح اور روشن ہو سکے۔ پیغمبر کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے اور دوسری میری عطرت یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں عظیم نعمتیں قرآن مجید اور حدیث معصومین علیہ الصلوۃ والسلام عربی زبان میں موجود ہے، لہٰذا ان کو صحیح طور پہ سمجھنے، پڑھنے اور ان کی معنی تک پہنچنے کے لیے عربی علوم کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ عربی علوم میں ایک اہم ترین علم نحو ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے انسان الفاظ کے اعراب کو سمجھ سکتا ہے، جملوں کی ترکیب کو جان سکتا ہے، کلام کے صحیح معنی کو سمجھ سکتا ہے، کیونکہ کبھی ہوتا یہ ہے کہ ایک زیر زبر یا پیش بدلنے سے پورا مفہوم اور معنی چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ یہ علم نحو کی اہمیت ہے، اور علماء کا جیسے ایک مقولہ بھی موجود ہے کہ النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، کہ کلام میں نحو کی حیثیت اور اہمیت ایسی ہی ہے جیسے کھانے میں نمک کی، جیسے نمک کے بغیر کھانے کا لطف مکمل نہیں ہوتا، اسی طرح نحو اور علم نحو کے بغیر عربی کلام کو صحیح طور پہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے علم نحو قرآن و حدیث کو سمجھنے کی بنیادی کنجی اور ابتدائی مرحلہ ہے کہ ہم علم نحو سیکھیں اور سمجھیں۔ لہٰذا آج سے ہم علم نحو کی ابتدائی کتاب نحو مقدماتی کا آغاز کر رہے ہیں۔ میرے پاس علم نحو کی ابتدائی کتاب نحو مقدماتی کا اردو ترجمہ موجود ہے اور میں اسی کتاب سے آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلے مؤلف نے کتاب کے مقدمے میں 3 چیزیں کو نقل کیا ہے، بیان کیا ہے۔ علم نحو کی تعریف کی ہے، علم نحو کا موضوع بیان کیا ہے، اس کے بعد اس کا فائدہ بھی بیان کیا ہے۔ یہ 3 چیزیں مقدمے میں انہوں نے ابتداً بیان کی۔ علم نحو کی تعریف کیا ہے؟ میں کتاب کے خالص سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ علم نحو کی تعریف کیا ہے، تو علم نحو 2 چیزیں ہمیں بتلاتا ہے۔ ایک یہ کہ جو الفاظ پراکندہ ہے، جدا جدا ہیں، ان کو آپس میں کیسے ملایا جائے، اور جب ہم ان کو آپس میں ملا دیں تو ملانے کے بعد ہر کلمے کے آخر کی حرکت و حالت کیا ہوگی۔ جیسے قرآن کی مثال لے لیجئے، قرآن مجید میں سب سے پہلا سورہ حمد، اس کی جو ابتدائی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اس میں کئی کلمات ہیں جو پراکندہ تھے، لیکن شارع مقدس نے ان کلمات کو جمع کیا۔ الحمد کا لام سے نہ کوئی تعلق تھا، لام کا تعلق نہ اللہ سے تھا، کسی کا کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن علم نحو نے ہمیں آ کے بتلایا کہ الحمد کو لام کے ساتھ کیسے لانا ہے، لام کو اللہ کے ساتھ کیسے ملانا ہے، اور ملانے کے بعد اس کی آخر کی حرکت و حالت کیا ہوگی۔ الحمد پڑھیں گے، الحمدہ پڑھیں گے، الحمد پڑھیں گے، یہ بھی ہمیں علم نحو بتلائے گا۔ للہ پڑھیں گے، للہ پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے، یہ علم نحو بتلائے گا۔ دوسرا موضوع علم نحو کیا ہے؟ آپ دیکھیے، ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے کہ اس علم کی گفتگو اور ابحاث اسی موضوع کے ارد گرد ہوا کرتی ہے۔ آپ علم سر پڑھیں، اس کا بھی ایک خاص موضوع ہے، علم نحو پڑھیں، اس کا بھی موضوع ہے، علم منطق پڑھیں، اس کا بھی موضوع ہے۔ تو ہر شے کا موضوع ہوتا ہے۔ موضوع اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ارد گرد اس علم کی تمام گفتگو ہو۔ جیسے انسان جب علم طب پڑھتا ہے، علم ڈاکٹری پڑھتا ہے، تو علم ڈاکٹری کا جو موضوع ہے وہ بدن ہے، لہٰذا اس کے تمام احکام
جہاں پلٹتے ہیں وہ بدن ہے کہ تمام چیزیں اور باتیں گھوم پھر کر بدن تک آتی ہے، جسم تک آتی ہے۔ اسی طریقے سے علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، یعنی اس کی تمام علم نحو کی گفتگو اور تمام قواعد اسی دو چیزوں کے ارد گرد گھومیں گے، ایک ہے کلمہ اور ایک ہے کلام۔ اب انہوں نے حیثیت الگ الگ بیان کی ہے کہ حیثیت کیا ہے۔ آپ دیکھیے موضوع تو دو ہے، دونوں موضوع ہے، لیکن حیثیت فرق کرتی ہے۔ کلام کس اعتبار سے موضوع ہے؟ کلام اس اعتبار سے علم نحو کا موضوع ہے کہ کلمات کو آپس میں کیسے ملایا جائے، اس ملانے کے اعتبار سے کلام علم نحو کا موضوع ہے۔ اور ملانے کے بعد ہر کلمے کی آخر کی حرکت و حالت کیا ہوگی، اس اعتبار سے کلمہ علم نحو کا موضوع ہے۔ یہ دو چیز ہو گئی۔ آخر میں فائدہ بھی بیان کیا ہے مؤلف نے کہ فائدہ کیا ہے علم نحو کا۔ تو علم نحو کا فائدہ یہ ہے کہ ہم عربی بولتے ہیں، عربی لکھتے ہیں، تو ہم عربی بول چال اور تحریر میں خطا سے محفوظ رہے، یہی علم نحو کا بنیادی اور اساسی فائدہ ہے۔ میں عبارت سے پڑھتا ہوں، اس کو دیکھیے۔ پہلا سبق مقدمہ، نحو کی تعریف۔ نحو علم نحو عربی کلمات کو آپس میں ملاتے وقت ان کے حالات، آخر کے حرکات اور آپس میں ایک دوسرے سے رابطے کی کیفیت کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ یعنی وہی دو چیز جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اگر وہ آپ سمجھ گئے تو یہ اس عبارت سے وہی دو چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ کلمات کو کیسے آپس میں ملایا جائے، یہ بھی علم نحو بتلاتا ہے۔ ملانے کے بعد کلمات میں ہر کلمے کی، یعنی ہر کلمے کی آخر کی حرکت و حالت کیا ہوگی، یہ علم نحو بتلاتا ہے۔ موضوع علم نحو کیا ہے؟ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ کلمہ جملے میں اس کے آخر کی حرکت کیا ہوگی، اس بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ کلام میں اس کے اجزاء اور ان کو ایک دوسرے سے ملانے کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ وہی دو بات کہ کلام کس اعتبار سے موضوع دونوں ہے، کلمہ بھی موضوع ہے، کلام بھی موضوع ہے، لیکن حیثیت اور اعتبار فرق کرتا ہے۔ کلام اس اعتبار اور حیثیت سے علم نحو کا موضوع ہے کہ کلمات کو کیسے آپس میں ملایا جائے، اجزاء کو کیسے آپس میں ملایا جائے، اور ملانے کے بعد ہر کلمے کی آخر کی حرکت اور حالت کیا ہوگی، اس اعتبار سے کلمہ علم نحو کا موضوع ہے۔ فائدہ، نحو کا فائدہ، علم نحو عربی بول چال اور تحریر میں غلطیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر انسان صحیح طریقے سے علم نحو پڑھے اور جو دیگر علوم ہیں ان پر بھی مسلط ہو تو پھر عربی بول چال اور تحریر میں انسان خطا سے محفوظ رہے گا۔ اب بات آ جاتی ہے عامل اور معمول کی، کہ عامل کسے کہتے ہیں، معمول کسے کہتے ہیں۔ دو اصطلاح ہے، ایک عامل عمل کرنے والا، ایک معمول جس پر عمل کیا جائے، دو اصطلاح ہے۔ آپ دیکھیے جب بھی کلمات کو آپس میں آپ ملاتے ہیں تو اس وقت ایک کلمہ اثر کرے گا، دوسرا اثر کو قبول کرے گا، یعنی ایک کلمہ رفع دے گا یعنی ضمہ دے گا، دوسرا ضمہ کو قبول کرے گا۔ تو ایسی صورت میں جو رفع جو ضمہ دے اسے عامل کہتے ہیں، جو اس ضمے کو اس رفع کو قبول کرے اس کو معمول کہا جاتا ہے۔ یہی بتلائیں گے، جیسے مثال کے طور پہ دو کلمے تھے، ایک تھا جاء اور دوسرا تھا سعید، دو الگ الگ کلمے تھے۔ اب جاء کو ہم نے سعید سے جب ملایا ہے تو اب یہاں پہ دونوں کلموں میں سے ایک کلمہ اثر کرے گا اور دوسرا کلمہ اثر کو قبول کرے گا۔ جاء نے اثر کیا سعید پر تو جاء عامل ہو گیا، سعید معمول ہو گیا۔ جاء نے کیا عمل کیا کہ جاء نے سعید کو رفع دیا یعنی ضمہ دیا، تو اس لحاظ سے جاء کو عامل کہیں گے اور سعید کو معمول کہا جائے گا۔ دیکھیے عامل اور معمول، کلمات کو آپس میں ملاتے وقت بعض کلمے دوسرے کلمے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس حالت میں جو کلمہ اثر انداز ہو اس کو عامل اور جو کلمہ اثر کو قبول کرتا ہے اسے معمول کہتے ہیں۔ جب بھی آپ کلمات کو آپس میں ملائیں گے تو ایک کلمہ عمل کرے گا، اثر کرے گا تو اس کو عامل کہیں گے، جو کلمہ عمل کو اور اثر کو قبول کر لے گا اسی کو معمول کہا جائے گا۔ مثال دے رہے ہیں، جیسے جاء سعید،
مذکورہ مثال میں جاء فعل ہے جو سعید کے آخر میں ضمہ لانے کا سبب ہے، یعنی جاء کی وجہ سے سعید کے آخر میں ضمہ آیا ہے، تو جاء کو ہم عامل کہیں گے اور پورے کلمہ سعید کو ہم معمول کہیں گے۔ آگے خود کہہ رہے ہیں کہ اس کو عامل یعنی جاء کو عامل اور سعید جس کے آخر میں ضمہ نمودار ہوا ہے اس کو معمول کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اس میں فعل اور حرف عامل واقع ہوتے ہیں، لیکن صرف اسم اور فعل معمول واقع ہوتے ہیں، حرف کبھی بھی معمول واقع نہیں ہوتا۔ یعنی کلمات کو جب آپس میں آپ ملائیں گے تو ایک کلمہ عامل ہوگا، دوسرا کلمہ معمول ہوگا، تو جو کلمے عامل ہوں گے وہ کلمہ اس میں بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے، حرف بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو کلمہ معمول ہوتا ہے اثر کو قبول کرتا ہے، ضمے کو قبول کرتا ہے، فتح کو قبول کرتا ہے، رفع کو قبول کرتا ہے، وہ صرف فعل ہو سکتا ہے اور اسم ہو سکتا ہے، حرف کبھی بھی معمول واقع نہیں ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔